السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز طلباء و طالبات، آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ دعا کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے، جو ٹائم ہوتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ یعنی اذان ہونے کے بعد سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تک یہ جو درمیانی 10-15 منٹ ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس دوران جو بھی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو اس لیے ہمیں جہاں پر ہم نے نماز پڑھنی ہے وہاں پہ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ اگرچہ نماز بھی دعا ہے، یعنی نماز کے اندر بھی ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے رب سے، لیکن اس کے علاوہ جو ہماری ضروریات ہیں ہمیں اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرمایا کہ تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں مجھے پکارو۔ اور پھر آگے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، فرمایا جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یہاں پر عبادت سے مراد دعا ہے، یعنی جو لوگ مجھ سے دعا نہیں مانگتے، اللہ کہتا ہے ان قریب ان لوگوں کو میں جہنم میں داخل کروں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء ہی العبادہ، کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ کہ جب بندہ اپنے رب سے اپنی ضروریات کا سوال کرتا ہے، اپنی پریشانیوں کو اپنے رب کے سامنے رکھ کے ان کی نجات کا سوال کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے ان پریشانیوں سے نجات دے، تو پھر اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے ترمذی میں، اس میں آپ نے فرمایا کوئی بھی بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ 3 صورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہوتی ہے، یعنی اللہ اس کی دعا لازمی قبول کرتا ہے۔ قبولیت کی آگے 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ بندے نے دعا کی اور جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں عطا کر دیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ نے بندے نے دعا کی، اللہ نے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا ہے۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری صورت دعا کی بیان کی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دعا کے برابر اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں یہ مت سمجھے کہ قبول نہیں ہوئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید قبول وہی دعا ہوئی ہے کہ جو ہم نے مانگا تھا وہ ہمیں مل گیا۔ اگر وہ نہیں ملا تو ہم سمجھتے ہیں شاید ہماری دعا ہی نہیں قبول ہوئی۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آخرت کے لیے ذخیرہ اللہ نے اس دعا کو کر دیا ہے کہ آخرت میں اس کا بدلہ دے گا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اتنے اللہ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے۔ اب دعا کی قبولیت کی چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق کہ بندہ حرام نہ کھائے، اس کے جسم پر حرام پیسوں کا لباس نہ ہو، اس کا کھانا پینا حرام کا نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی لمبا سفر کرتا ہے اور دوران سفر گرد و غبار اس پہ پڑتا ہے، اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، یعنی اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، لیکن آسمان والا رب کہتا ہے کہ مطعمہ حرام،
کہ اے میرے بندے تو مجھ سے دعا کر رہا ہے اور تیرا کھانا تو حرام کا ہے، یتیم بچوں کا مال ہڑپ کر کے تو کھاتا ہے اور آج مجھ سے دعائیں کر رہا ہے۔ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، اور فرمایا جس غذا کے ساتھ تو پلا بھرا ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہ اب اس آدمی کی دعا کو کیسے قبول کیا جائے جس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، پہننا بھی حرام، تو اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جائے؟ اسی طرح دوسری شرط دعا کی یہ ہے کہ غافل دل سے نہ کی جائے، قلب کو حاضر کر کے دعا کی جائے، دل سے اللہ سے دعا مانگے۔ یہ نہیں آپ دعا بھی مانگ رہے توجہ اور کسی طرف نہیں، حضور قلب کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ نہ مانگے، حضور قلب کے ساتھ دعا مانگے۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانیوں سے پرہیز کریں۔ تو یہ ہے دعا کی شرائط۔ اس طرح بندہ جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پھر دعا کے کچھ آداب ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ باوضو ہو کر دعا کریں، بغیر وضو کے بھی دعا کر سکتے ہیں لیکن باوضو ہو کر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جب آپ دعا کر رہے ہو تو آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں والی جو حالت ہے پاکی صافی، اس پاک اور صاف اس حالت میں ہو۔ اسی طرح دوسرا ادب یہ ہے کہ دعا صرف اللہ سے کریں، کسی دوسرے سے دعا نہ کریں، کیونکہ دعائیں سنتا بھی وہ ہے اور دعاؤں کو قبول بھی وہ کرتا ہے۔ اس اللہ کے علاوہ نہ کوئی دعائیں سنتا ہے اور نہ ہی کوئی قبول کرتا ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں بد دعا نہ کریں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ دعا اگر آپ نے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کرنی ہے تو غائبانہ دعا کریں، کیونکہ فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ساتھ فرشتے کہتے ہیں کہ جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا اللہ وہ تجھے بھی دے دے۔ اور پھر دعا کو یقین کے ساتھ کرنا چاہیے، کہ مکمل یقین ہو آپ کو کہ میرے رب نے میری دعا کو قبول کرنا ہے۔ قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں، پھر پورے خشوع و خضوع سے مانگیں، روئیں گر گرا کے اللہ سے مانگیں۔ اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے والا چہرہ ہی اللہ کے سامنے بنا لیں۔ پھر سورہ مریم میں آتا ہے دعا آہستہ مانگیں، کیونکہ جس رب کو آپ پکار رہے ہیں وہ سنتا ہے، بلکہ اس کو تو زبان کے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہمارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ ابھی میں نے کیا بولنا ہے، کیا سوچنا ہے، یہ میرے رب کو پہلے ہی پتہ ہے، بلکہ میں نے کل کیا کرنا ہے، کل کیا سوچنا ہے، کل کس چیز کی ضرورت ہے، یہ مجھے اتنا پتہ نہیں ہے جتنا میرا رب مجھے جانتا ہے۔ تو اس لیے آہستہ دعا بھی مانگی جا سکتی ہے۔ پھر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی دعا کرتے تھے تو 3 بار کرتے تھے۔ مثلا یوں دعا کرے، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، یعنی 3 بار جملے کو دہرائیں۔ اور اسی طرح دعا جو ہے نا وہ صرف تنگی کی حالت میں ہی نہیں کرنی ہوتی، جب آپ خوشحال ہوں اس وقت بھی دعا کریں، اس وقت بھی اپنے رب کے سامنے التجائیں کریں۔ پھر کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے اللہ سے، اور پھر کسی زندہ نیک آدمی سے بھی آپ دعا کروا سکتے ہیں۔ لیکن جو بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، وہ جتنا بھی نیک ہو، جو دنیا سے چلا گیا ہے، اب وہ آپ کی حاجت نہ سن سکتا ہے اور نہ ہی پوری کر سکتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جب تک اللہ کے رسول زندہ تھے وہ آپ سے دعائیں کرواتے تھے، لیکن جب آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، کسی سے ابھی نے
آپ کی قبر پر جا کے آپ سے دعا نہیں مانگی، آپ کے قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے وہاں پہ آپ سے دعائیں نہیں کروائی، دعاؤں کی درخواست نہیں کی۔ پھر دعا کرتے ہوئے کسی غائب، زندہ یا مردہ شخص کا واسطہ نہیں دینا۔ ہاں، واسطہ کس کا دینا ہے؟ اپنے نیک عملوں کا واسطہ دے، اللہ کے جو اسماء حسنی ہے ان کا واسطہ ڈالیں۔ اور اسی طرح کوئی زندہ حیات شخص موجود ہے، کوئی نیک آدمی آپ جس کو سمجھتے ہیں اور وہ حیات ہے، زندہ ہے، اس کے پاس جائیں، اس سے دعا کروائیں اپنے رب سے۔ اسی طرح چند چیزوں کا اگر ہم دعا میں اپنا لینا تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں۔ اس کے بعد جو آپ پر اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا اقرار کریں، اور جو آپ کے اندر کمیاں ہیں، جو گناہ ہیں، ان کا بھی اعتراف کریں، پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ تیسرے نمبر پر اپنے نیک اعمال کا واسطہ ڈالیں۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے اسماء حسنی کا واسطہ دے کر دعا مانگیں۔ اور پانچویں نمبر پر اللہ کا جو اسم اعظم ہے اس کے ساتھ دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کلمات ہیں نا اسم اعظم، ان کے ساتھ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ مختلف روایات ہیں اس بارے میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اسم اعظم اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یہ اسم اعظم ہے۔ تو اس اسم اعظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ پھر ایک اہم مسئلہ ہے کہ کیا نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا، اس کا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہے؟ تو بھائی یہ یاد رکھیں کہ نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، لیکن امام صاحب دعا کروائیں اور سارے آمین کہیں، یہ طریقہ اور یہ شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، انفرادی طور پہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اللہ سے دعا مانگے، لیکن پہلے وہ جو نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے ہیں وہ اذکار کرے، ان کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ اپنے بندے کی رب سنے گا بھی اور قبول بھی فرمائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں دعا کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے در کا ہمیشہ فقیر رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے در پہ آنے والا اور مانگنے والا بنائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے، ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے، اور ہمیں دنیا و آخرت کے اندر ہماری جو دعائیں ہیں ان کو رد نہ کرے، ان کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔